لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا، اور منع فرماتا ہے بے حیائی سے، ہر قسم کی برائی سے اور سرکشی سے۔ نصیحت کرتا ہے وہ تمہیں تاکہ تم نصیحت پکڑنے والے بن جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی نصیحتیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم، تین حکم کرنے کے کام اور تین حکم نہ کرنے کے کام۔ عدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ، یہ وہ تین کام ہیں جو اس آیت کے اندر اللہ کریم نے کرنے کا حکم بھی فرمایا ہے اور ساتھ نصیحت بھی فرمائی۔ اس میں سے عدل پر بات ہوئی کہ یہ وہ بنیادی قانون ہے اور بنیادی قانونی تقاضا ہے اللہ کے قانون کا کہ جس سے کم تر معیار کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ جس کا جتنا حق بنتا ہے وہ اس کو دیا جانا ضروری ہے۔ جو بات عدل کی حدود سے نیچے رہ جاتی ہے وہ عدل کی بات نہیں ہوتی، وہ ظلم کی بات ہوتی ہے۔ لہذا ہر چیز کے بارے میں
دو رویے ہو سکتے ہیں، ایک عدل کا رویہ ہے، ایک ظلم کا رویہ۔ ہر عمل کے بارے میں دونوں رویے ہو سکتے ہیں، ایک عدل کا رویہ ہے، ایک ظلم کا رویہ۔ حتیٰ کہ یہاں سے شروع ہوتے ہوئے پورا نظام کائنات اسی عدل کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ جڑا۔ جہاں کہیں اللہ اور اس کے قانون کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کی خلاف ورزی ہوگی، وہاں پہ ظلم ہوگا، اور جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بجا آوری ہوگی، وہاں پہ عدل ہوگا۔ لیکن بات ہم کر رہے تھے احسان کی۔ احسان اس سے ایک درجہ بڑھ کر ہے۔ لفظی معنی احسان کا ہوتا ہے اچھا کرنا، کسی بھی چیز کو اچھا کرنا، بہتر کرنا، اور اصطلاح میں ہر وہ بات احسان ہے یا احسان کے تقاضے کے مطابق ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی بجاوری میں ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے بہترین بنا کر پیش کی جائے۔ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی خیال رکھنا کہ وہ بہترین ہو، اس کا نام احسان۔ میں نے گزشتہ جمعے عرض کیا تھا کہ نماز کے اگر ارکان پورے ہوں تو تعدیل ارکان ہے، وہ عدل کا تقاضا ہے کہ ارکان پورے ہوں۔ اگر عدل کا تقاضا پورا ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی، یعنی بیس لائن وہ پوری ہو گئی، قانونی تقاضا پورا ہو گیا، قیام پورا، رکوع پورا، قومہ، جلسہ، سجدہ، تشہد سب پورے، نماز ٹھیک ہے، گویا قانونی تقاضا پورا ہوا۔ اور اگر اس کی حد جو عدل کی حد ہے، تعدیل ارکان کی حد، اس سے نیچے آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ظلم ہوگا، پھر وہ نماز ایسے ہے جیسے پڑھی کوئی نہیں۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، ارجع فصل فإنک لم تصلی۔ 3 دفعہ صحابی نے نماز پڑھی تو آپ نے فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی، واپس جا کے دوبارہ پڑھو۔ کیا مطلب؟ جو عدل کے تقاضوں کے مطابق عبادت نہیں ہوگی وہ عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، جو عدل کے تقاضوں کے مطابق حقوق العباد کی بات نہیں ہوگی وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ علی ھذا القیاس پوری زندگی کا نظام عدل کے ساتھ جڑا ہے، لیکن احسان اس سے زائد ہے، اس کو خوبصورت بنانا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ جب جبریل امین انسانی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے، اور جس کے آخر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کون تھے، کوئی نہیں جانتا تھا ان کو، ظاہر ہے وہ انسانی شکل میں آئے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہم حیران تھے کہ یہ فریش اتنا ہے کہ لگتا ہے قریب سے آیا ہے، لیکن اجنبی ایسا کہ کوئی بھی ہم میں سے نہیں جانتا تھا۔ سوالات ہوئے تو وہ بھی عجیب و غریب سوالات، خود سوال کرتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے تھے، پھر خود ہی کہتا تھا صدقتا، تو نے ٹھیک کہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوتے تھے، اگر اس کو پتہ ہے تو پھر پوچھتا کیوں ہے، اور اگر معلوم نہیں ہے تو تصدیق کیسے کرتا؟ پھر کہتا ہے ٹھیک کہا۔ اسلام کے بارے میں پوچھا، ایمان کے بارے میں پوچھا، احسان کے بارے میں پوچھا، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا، مختلف سوالات کیے۔ تو آخر پہ جب وہ چلے گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں کچھ دیر بیٹھا رہا، فلبثت ملیا، میں کچھ دیر بیٹھا رہا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر جانتے ہو یہ کون تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ہم تو نہیں جانتے، ہمیں تو نہیں پتا کون۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل علیہ السلام تھے، اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے، دین سکھانے، اور دین جب سکھا رہے ہیں تو اس دین سکھانے کے جو 3-4 سوالات ہیں، یعنی یہ پورا دین ہے، اور ان سوالات میں ایک سوال ہے کہ اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ گویا
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے سوال کے جواب میں جو کچھ ارشاد فرمایا، آپ نے اسلام کے سوال کے جواب میں جو کچھ ارشاد فرمایا، آپ نے ایمان کے سوال کے جواب میں جو کچھ ارشاد فرمایا، یا قیامت اور قیامت کی نشانیوں کے جواب میں جو کچھ ارشاد فرمایا، وہ سارے کا سارا دین ہے۔ اب جب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ اللہ کی بندگی اس طرح سے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے۔ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا۔ یہ دو کیفیتیں، دو درجے بتا دیں۔ یہ دین ہے، یہ دین کے تقاضوں میں سے ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور میں نے پچھلے جمعے کے آخر پہ یہ سوال آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو تو دیکھا جانا ممکن ہی نہیں ہے دنیا میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جو یہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت بیداری میں اپنی ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے، وہ جھوٹ بولتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ دوران نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آ گئی تھی۔ اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے اپنے اللہ کو دیکھا ہے۔ تو حالت خواب میں یا حالت اونگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے دیکھا، اور میں اپنے اللہ کو ایک انتہائی خوبصورت شکل میں دیکھا۔ خواب میں کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، اونگ آ سکتی ہے، لیکن یہ ہماری آنکھیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، یہ آنکھیں اللہ کو دیکھ سکتی ہی نہیں۔ کیونکہ جب صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نور انا راہ، اللہ تو نور ہے، اس کو دیکھا کیسے جا سکتا ہے؟ جب روشنی ہی روشنی ہو تو پھر آدمی دیکھ کیسے سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب اللہ کا دیدار قیامت کو ممکن ہوگا، اس میں بڑی بحث ہے متکلمین کی۔ معتزلہ اور اشاعرہ نے بڑا ایک دوسرے کے خلاف چڑھ چڑھ کے اور بڑھ بڑھ کے دلائل دیے ہیں کہ ایک نے کہا کہ رؤیت باری تعالیٰ سرے سے ممکن ہی نہیں ہے، دوسرے نے کہا نہیں ممکن تو ہے لیکن آخرت میں ممکن ہوگی، یہاں ممکن نہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں بھی دیکھا ہے، حالت بیداری میں بھی دیکھا ہے، یہ لوگوں کا اپنا خیال ہے، کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ البتہ حالت خواب میں یا اونگ کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور ترمذی شریف کی حدیث بتاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھے اونگ آ گئی تھی اور میں نے نیند کی حالت میں نے دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے اللہ کو دیکھا، اپنے رب کو انتہائی خوبصورت شکل میں دیکھا۔ لیکن عمومی قانون یہ ہے کہ یہاں نہیں دیکھا جا سکتا۔ لا تدرکہ الابصار، قرآن کلیئر کٹ کہتا ہے جب اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا تو تقاضا دین کا کیا بتایا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، وہ جو ممکن نہیں ہے، دیکھا جانا تو ممکن ہی نہیں، آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، جو کام ہو نہیں سکتا بندگی اس طرح سے کرو۔ کیسا عجیب مطالبہ ہے، جو بات ممکن ہی نہیں خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ممکن نہیں۔ لا تدرکہ الابصار، ساری آنکھیں لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب ارنی انظر الیک، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا آپ دکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر دکھایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہاڑ کو دیکھ لو۔ مجھے دیکھنا تو دور کی بات، تم پہاڑ کو دیکھ لو، پہاڑ کو دیکھ کر اگر تاب لے آئے میں اپنا جلوہ پہاڑ پر ڈالوں گا، اور پہاڑ پر جب میرا جلوہ پڑے اور اس منظر کو دیکھنا، اس منظر کا تحمل اگر تیری آنکھیں کر سکیں
فسوف ترانی، پھر تو مجھے دیکھ لے گا. وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، پہاڑ اپنی جگہ پر اگر ٹھہر گیا میرا جلوہ پڑنے پر تو پھر تو بھی امید رکھنا فسوف ترانی کہ تو مجھے دیکھ سکتا ہے. وگرنہ تو بس ہوا کیا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈال لی تو موسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. تجلی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں فرمائی تھی، پہاڑ کی طرف فرمائی تھی، تحمل نہیں کر سکے. یعنی حالات یہ ہیں، اور تقاضا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس طرح سے بندگی کرو جس طرح تم اللہ کو دیکھ رہے. اب اس کی تو بات ہم بعد میں کرتے ہیں، میں جو دوسری کیٹیگری فرمائی فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، ہم سارے ہی وہ ہیں، اللہ کو دیکھ تو سکتے ہی نہیں. فرمایا کہ اگر تم نہیں دیکھ سکتے اللہ کو تو وہ تو دیکھ رہا ہے تمہیں، تو اس پر تو کوئی شک نہیں. شک پہلے پہ بھی نہیں ہے، دونوں پہ پک ہے. پہلے پہ پک ہے کہ ناممکن ہے، دوسرے پہ پک ہے کہ اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے. شک تو دونوں میں کوئی نہیں. لیکن تقاضا کیا ہے؟ تقاضا پہلا ہے، پہلے نمبر کا تقاضا پہلا. ہاں اگر نہ کوئی کر سکے وہ تقاضا پورا تو دوسرے نمبر والا تقاضا تو پورا کرے. اب یہ تقاضا ناممکن تقاضا ہے، ناممکن کا مطالبہ کیوں کیا، یہ ہے سوال. کہ جو چیز پاسبل نہیں ہے اس کا تقاضا کیوں کیا. میں نے عرض کیا کہ احسن یحسن احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو بہترین بنا کے پیش کرنا، بہترین، اچھے سے اچھا. تو اچھے سے اچھا کتنا اچھا، اس کی حد دنیا میں ہے. دنیا کی چیزیں ایک سے دوسری، دوسرے سے تیسری، تیسری سے چوتھی، کیونکہ ہم دنیا کی چیزیں ایک دوسرے کو ریلیٹ کر کے دیکھتے ہیں. یہاں خوبصورتی کا ایک معیار ہے، یہاں اچھائی کا ایک معیار ہے. جب ہم ریلیٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ چیز اس سے اچھی ہے تو پھر جب تک ہمیں اس سے اچھی نظر نہ آئے ہمیں وہ چیز سب سے اچھی نظر آتی ہے. یہاں پہ لمٹ ہے، لیکن یہ اللہ کے دربار میں اس خوبصورتی کی لمٹ کوئی نہیں. کتنا اچھا کر کے اللہ کی بندگی کرنی ہے. اللہ اکبر. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس کی بندگی کرنی ہے اس کی بڑائی کے مطابق اچھا کرنا ہے نا، اس کی کبریائی کے مطابق اچھا کرنا ہے نا. جتنا اس کی بندگی کا تقاضا ہے وہ پورا کرنا ہے نا. تو جب اللہ کی کبریائی کا احاطہ ممکن نہیں ہے، اس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اللہ کی شان کتنی بلند ہے، اللہ کی شان کتنی بڑی ہے، اللہ کی ذات، اس کی کبریائی کی حدود کیا ہے. جب ہم اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے تو اب کوئی شخص اچھا کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ جتنا مرضی اچھا کر لے اس سے مزید اچھا کرنے کی گنجائش ہمیشہ باقی رہے گی. وہ جتنا مرضی اچھا کر لے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اچھا کرنے کے بعد کہے کہ ہاں اب ہو گیا، میں پرفیکشن کی حد تک آ گیا. وہ پرفیکٹلی اچھا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا دربار ہے، یہاں لذتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، یہاں لذت کا معیار بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں بندگی کا خشوع اور خضوع اور اللہ کے قرب کی لذت وہ بڑھتی سے بڑھتی تو چلی جاتی ہے، لیکن کبھی بھی اس کا نقطہ اختتام نہیں آتا. اس لیے فرمایا کہ ایک ناممکن حد تمہیں دے دی گئی ہے، ایک ناممکن حد تمہیں دے دی گئی ہے، تو اس وقت تک تم لگے رہو اپنے اللہ کی بندگی کرنے جب تک تمہیں اپنے اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہو جاتا. اس حد تک جاؤ کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، اپنے سامنے دیکھ رہے ہو. جس کو دیکھ نہیں سکتے، جس کی چہرے کا، جس کی کرسی کا، جس کے ہاتھ کا، جس کی ذات کا ہم تصور بھی قائم نہیں کر سکتے، اس کا تقاضا کیا جا رہا ہے. اصل میں تقاضا یہ ہے کہ تمہاری بندگی میں، تمہاری باطنی کیفیات میں اور تمہاری ظاہری کیفیات میں جب تم آگے سے آگے بڑھتے جاؤ گے تو کوئی حد نہیں ہے اس کی کہ یہ حد آ گئی ہے اور یہاں پہ رک جاؤ، بلکہ ساری زندگی لگے رہو
تو اللہ کی بندگی کا تقاضا پورا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کی کبریائی کی حدود کوئی نہیں، اس کی کبریائی کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ جتنا بڑا بادشاہ اتنے بڑے اس کے دربار کے تقاضے، جس کے بادشاہت کی حدود کا تعین کرنا ممکن نہیں، اس کی بندگی اور اس کے دربار کے آداب کی بجاوری کی حدود کا تعین کیسے ہوگا؟ یہ ہے اصل میں اس کے اندر نقطہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل نے عرض کیا صدقتا، اللہ کے رسول آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، سکھا رہے ہیں دین، اتاکم لیعلمکم دینکم، تمہارا دین تمہیں سکھایا جا رہا ہے۔ نماز تم پڑھ رہے ہو، ظاہری کیفیت یہ ہے کہ تمہارا قیام پورا، تلاوت پوری، پڑھائی پوری، رکوع پورا، سجدہ پورا، تمہاری نماز مکمل، لیکن یہ نماز عدل والی نماز ہوگی، احسان والی نہیں۔ احسان والی نماز یہ ہے کہ جب تم کھڑے ہوگے اللہ کے سامنے تو سمجھ لو کہ اب تمہارا اللہ تمہارے سامنے ہے۔ جب اللہ تمہارے سامنے ہے، یہ کیفیت پیدا کرو، اور ظاہر ہے اس کیفیت کی، اس کو پیدا کرنے کی، اس کیفیت کو پیدا کرنے کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں۔ کہاں پہنچو گے؟ خشوع خضوع کہتے ہیں، خشوع کیا ہوتا ہے، خضوع کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، یہی خشوع و خضوع ہے۔ جب اللہ کے دربار میں تم کھڑے ہو، یہ تصور کر لو کہ ذات کبریا تمہارے سامنے ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میرے ایک دوست یہاں پہ نمازی پوچھ رہے تھے کہ نماز کے دوران کیا تصور قائم کرے؟ اللہ کو دیکھا جانا تو ممکن نہیں ہے، تو کیا تصور قائم کرے؟ میں نے عرض کیا اللہ کی کبریائی کا تصور قائم کرے، اللہ کی بڑائی کا تصور قائم کرے، اللہ کی کبریائی کا تصور بھی تو ممکن نہیں۔ تو وہ جو حدیث میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، وہ ہمیں سمجھنے کے لیے کافی مدد کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پوری کائنات جو ہے نا، ساتوں زمین، ساتوں آسمان، ہم جس زمین پر رہتے ہیں، یہ زمین تو بیچاری ایک چھوٹا سا حصہ ہے نظام شمسی کا، اور پھر نظام جو سورج کے گرد گھوم رہی ہے بیچاری، اور پھر وہ جو نظام شمسی ہے، اس طرح کے یہ نظام شمسی ایک کہکشاں کا حصہ ہے، اور اس میں اس طرح کے ہزارہا نظام شمسی ہیں اس کہکشاں میں، جس کہکشاں کے اندر ہم موجود ہیں، اور اس طرح کی گلیکسیز اور کہکشائیں وہ ان گنت ہیں اس پوری کائنات میں۔ اب اس پوری کائنات میں آپ نظام شمسی کو ڈھونڈیں تو آپ کو نہیں ملتا، نظام شمسی میں سے زمین کو ڈھونڈیں تو ایک نقطہ ہے، اس نقطے میں سے آپ ڈھونڈیں پاکستان کہاں ہے، پاکستان میں سے پھر پنجاب کہاں ہے، پنجاب میں سے لاہور کہاں ہے، اور لاہور میں مسجد مبارک کہاں ہے، اور مسجد مبارک میں بیٹھا ہوا نمازی کہاں ہے؟ اندازہ تو فرمائیے۔ کائنات کی وسعتوں کی کوئی حد نہیں ہے، اس کائنات کی وسعتوں کی کوئی حد نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یہ جس کی وسعتوں کا تمہیں احاطہ نہیں کر سکتے، یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور سائنسدان بھی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے جامد نہیں ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید اقبال نے کہا تھا، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، ہر وقت اللہ کا حکم ہو رہا ہے ہو جا، اور وہ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور کتنی بڑی ہے، کتنی وسعتیں ہیں، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ان تمام وسعتوں کے ساتھ یہ جو کائنات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دربار کے، اللہ کے عرش کے مقابلے میں، اللہ کی ذات کے مقابلے میں نہیں، اللہ کی ذات کی کبریائی کیا ہے اس کا تو ہم اندازہ کر ہی نہیں سکتے، اللہ کے عرش کی کبریائی کا اندازہ یہ کر لیجئے کہ یہ پوری کائنات اللہ کے عرش کے مقابلے میں وہ مثال رکھتی ہے جیسے فرمایا لق و دق صحرا ہو، جس کی چوڑائی اور لمبائی کا کوئی اندازہ نہ ہو، اور اس میں ایک چھلا، ایک حلقہ، ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو،
تو جو نسبت اس انگوٹھی کو اس صحرا کے ساتھ ہے وہی نسبت اس پوری کائنات کو اللہ کے عرش کے ساتھ ہے۔ وہ اللہ، اس کے سامنے تم کھڑے ہو، پھر اندازہ کرو کہ تم ہو کیا۔ زیادہ توجہ سے آدمی سوچے نا تو سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ میرا وجود تو اصل میں ہے ہی کوئی نہیں، اللہ کی ذات کے مقابلے میں یہ پوری کائنات کچھ وجود نہیں رکھتی، تو اس میں انسان کیا وجود رکھتا ہے۔ امتیاز اس کا یہ ہے، شان اس کی یہ ہے کہ جو وجود کے اعتبار سے اللہ کی ذات اور اللہ کے عرش کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس کا امتیاز یہ ہے کہ جب یہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو وہ اللہ اس کو جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ امتیاز اس کا یہ ہے، ڈائریکٹ اس کو سوال و جواب ہوتے، ڈائریکٹ مکالمہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ۔ بس یہ کیفیتیں پیدا کر لو، یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ وہ پوچھتے ہیں نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ نماز تو تعدیل ارکان کے ساتھ ہو گئی، لیکن اللہ کا قرب حاصل ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کا تعلق احسان کے ساتھ ہے، عدل کے ساتھ نہیں۔ اس کا تعلق انسان کی باطنی کیفیات کے ساتھ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ کا تقاضا پورا کیا کہ نہیں کیا، اور اگر یہ نہیں ہو سکا تو پھر اس کی جو دوسری کیٹیگری ہے فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، وہ کیٹیگری پوری کی ہے کہ نہیں کی۔ عدل وہ لازمی تقاضا ہے، احسان بیس لائن نہیں ہے، وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ لہذا اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، یہ نہیں فرمایا ان اللہ یحب العادلین، فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، اور ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ محسن اپنے عمل کو آگے بڑھاتا جاتا ہے، وہ جیسے جیسے بڑھاتا جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے سارا فلسفہ احسان کا۔ اللہ اکبر۔ گویا قانونی تقاضے پہ جو جم گیا، قانونی تقاضے پہ جو شخص خوش ہو گیا کیا پورا ہے، وہ گناہگار تو نہیں، پاس ہے وہ بھی، لیکن وہ محسن نہیں ہے۔ محسن نہیں ہے۔ محسن وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ واجبات پر نہیں ہوتی، اس کی نگاہ تو اس مالک کے ادنا اشاروں پر بھی ہوتی ہے، اس مالک کے اس حکم سے جو متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں ان پر بھی اس کی نگاہ ہوتی ہے۔ اگر اس پر نگاہ ہوگی تو احسان ہوگا، وگرنہ عدل تک رہے گا، احسان اس کے اندر نہیں آ سکتا۔ محسن نہیں ہے وہ۔ حکم یہ ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ایک حوالہ میں یہاں پہ دینا چاہتا ہوں، سورہ نساء غالباً آیت نمبر 125۔ سبحان اللہ، فلسفہ احسان سمجھایا اللہ کریم نے وہاں۔ فرمایا سنو، بات سمجھ نہیں آتی نا تو ایک مثال تمہیں دی ہے اللہ نے۔ فرمایا دین اس شخص کا بہترین ہے، دین سکھانے آئے تھے نا جبریل۔ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اس سے بہتر دین کس کا ہوگا؟ اچھا کرنا ہے نا دین کو، اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر، آگے سے آگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ دنیاوی فضیلتوں کے اعتبار سے ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، تاکہ تم مطمئن ہو جاؤ کہ تمہیں اللہ نے کتنے لوگوں سے بہتر بنایا۔ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، تاکہ تمہارے اندر وہ انگزائٹی پیدا ہو، تمہارے قوت عمل کو تحریک ملے اور تم آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، یہ تو اللہ کے قرب کی وہ منزلیں ہیں کہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ انسان آگے سے آگے چلتا چلا جاتا ہے لیکن کبھی اس کی انتہا نہیں آتی، ختم نہیں ہوتا۔ ختم تو وہاں جا کے ہوگا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا للذین، قرآن کہتا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ،
تم یہ احسان کر کے دکھاؤ نا، بندگی کے اندر احسان پیدا کرو۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جنہوں نے احسان کیا عدل سے آگے بڑھے، للذین احسنوا الحسنی، اللہ نے بھی ان کے لیے بہت اعلیٰ ترین چیز رکھی ہے، وزیادہ، بہترین چیز، بہترین بدلہ دینے کے بعد اللہ نے اس سے بھی ایڈیشنل فائدہ ایک اور رکھا ہوا۔ صحابہ نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے للذین احسنوا الحسنی وزیادہ؟ انسانوں نے اپنی بساط کے مطابق اچھا کیا، اللہ نے اس کے جواب میں بہترین کیا، تو اللہ کا بہترین تو اللہ کی شان کے مطابق ہوگا نا، ہمارا بہترین ہماری اوقات کے مطابق، اللہ کا بہترین اس کی شان کے مطابق۔ یہ زیادہ کیا ہوا پھر؟ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، یہ زیادہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، فیصلہ ہو جائے گا، جنتی خوش ہوں گے، ساری نعمتیں مل جائیں گی، ایک فرشتہ آ کے جنتیوں کو آواز دے گا، وَيُنَادِي مُنَادٍ، منادی کرنے والا آواز دے گا، یا اہل الجنہ، او جنتیوں گل سنو آ کے۔ سارے حیران ہو جائیں گے، یہ کیسی پکار ہے، یا اہل الجنہ، جنتیوں بات سنو۔ جنتی متوجہ ہوں گے، فرشتہ کہے گا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا، اللہ اپنا وہ وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ جنتی ایک دوسرے سے پوچھیں گے، ہر نعمت مل گئی، سب کچھ مل گیا، جہنم سے اللہ نے بچا لیا، جنت میں داخل کر دیا، اور یہ نعمتیں جنت کی بھلا کون سی ہیں؟ یہ وہ ہیں جس کے بارے میں حدیث قدسی میں آتا ہے، اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو تیار کیا ہے وہ پتہ ہے کیا ہے؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کسی دل پر کبھی خیال بھی نہیں گزرا، وہ ساری کی ساری نعمتیں جنتیوں کو مل چکی ہوں گی، تو کہا جائے گا کہ اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، اللہ اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتا۔ جنتی کہیں گے اب کون سا وعدہ رہ گیا، سب کچھ تو مل گیا۔ بس ابھی وہ یہ بات کر رہے ہوں گے، اللہ تعالی اپنا دیدار کروائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کا دیدار ہوگا تو جتنی لذت اللہ کے دیدار میں مومن اور جنتی محسوس کریں گے، اللہ کے دیدار کی لذت کے مقابلے میں جنت کی نعمتوں کی لذت ہیچ محسوس ہو۔ یہ ہے للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جنت بھی ملے گی، ایڈیشنلی اللہ کا دیدار بھی ہوگا۔ دنیا میں لگے رہو، اس وقت تک لگے رہو جب جنتی بن کے اللہ کا دیدار، وہاں اللہ کا دیدار ہونے کے قابل نہیں ہو جاتے، اس وقت تک لگے۔ یہ ہے منزل انسان۔ تو قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اس سے اچھا دین کس کا ہے؟ سن لو دین کس کا اچھا ہے، جو عدل کے تقاضے پورے کرتا ہے، 33 نمبر لے کے پاس، جس کو صرف یہ ہے کہ پاس مارکس اتنے یہ آ جائیں بس کافی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے بھی جنت میں چلا ہی جانا ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے۔ میں یہ واقعہ اکثر بیان کرتا ہوں، کئی سال پہلے مجھے ایک میرا دوست ملا، اس نے مجھے کہا کہ اتنی بڑی داڑھی رکھنے کی ابھی کیا ضرورت ہے، یعنی یہ میں آج سے کوئی 15 سال پرانی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اسی عمر میں اتنی بڑی داڑھی رکھنے کی کیا ضرورت ہے، بوڑھے ہو کے کر لینا لمبی داڑھی، اب تو خیر وہ وقت بھی آ گیا۔ تو اس نے کہا کہ یہ لمبی داڑھی کیوں رکھتے ہو؟ ساتھ اس نے یہ کہا، اس نے کہا بے فکر رہو، چھوٹی داڑھی والے بھی جنت میں چلے ہی جائیں گے۔ اب آپ بتاؤ، یہ سوال اگر کوئی کرے کہ چھوٹی داڑھی والا یا بغیر داڑھی والا جنت میں نہیں جائے گا، ہم تو نہیں کہہ سکتے، اللہ کا کام ہے، چھوٹی داڑھی والے بھی جائیں گے، بغیر داڑھی والے بھی جائیں گے۔ میں نے ان کو اس وقت ایک بات کہی، میں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ چھوٹی داڑھی والا بھی جنت میں چلا جائے گا، لیکن چھوٹی داڑھی والا اور بڑی داڑھی والا، جس نے داڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے رکھی ہے، ان دونوں کو ایک جیسی جنت نہیں مل سکتی۔
یہ اللہ کے قانون عدل کے خلاف ہے کہ ایک نے اگلے سٹیپ کا عمل کیا ہو، ایک نے پاس مارکس پہ نگاہ رکھی ہو، اللہ دونوں کا انجام ایک جیسا کرے، یہ ممکن نہیں، اللہ کے قانون کے خلاف۔ جب اس نے حکم دیا واحسنوا، سٹیپ جو ایک سٹیپ بھی آگے ہو گیا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں اگر ایک درجے کا فرق پڑ گیا نا، وقت ہو گیا میں بات ختم کرتا ہوں، جنت میں اگر ایک درجے کا فرق پڑ گیا تو وہ پتہ کتنا فرق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نچلے درجے کے جنتی اپنے سے اوپر والے درجے کے جنتیوں کو یوں دیکھیں گے جیسے ہم چاند ستاروں کو دیکھتے ہیں، اگر ایک درجے کا فرق پڑ گیا۔ کیا ہے، کیسا ہے؟ اس کا تعلق بس اس وارفتگی کے ساتھ ہے، اس دل کی کیفیتوں کے ساتھ ہے جس کا تقاضا اللہ ہمیں احسان کی صورت میں کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔